اللہ لبیک 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 یا رسول 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 اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا علی یا علی یا علی
اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہر سال ذکر مولائے کائنات اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے موقع پر ہم سب کے استاد گرامی ہزاروں علماء کے استاذ بالخصوص قاسم عشق رسول حضرت امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاذ گرامی سرمایہ اہل سنت استاذ العلماء استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث والتفسیر والفقہ والادب والعشق حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عبدالستار صاحب سعیدی زید مجدہ ہر سال مرکزی جامع مسجد غوثیہ میں اس مبارک موقع پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے قیمتی ملفوظات سے ہم سب کے دلوں کی بنجر زمین کو آباد فرماتے ہیں۔ مرکزی جامع مسجد غوثیہ کی انتظامیہ کی جانب سے آپ کی خدمت میں نہایت ادب کے ساتھ ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں، اور ابھی استاذ گرامی مدینہ منورہ سے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ عاطفت اور ذل کرم اہل سنت پر دراز فرمائے۔ آپ حضرات محبت کے ساتھ نعرہ لگائیں، بغیر کسی تاخیر کے استاذ گرامی کا بیان شروع ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، لبیک لبیک لبیک۔
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ فاضل جلیل عزیز مکرم حضرت علامہ مولانا مفتی حسن رضا صاحب نقشبندی زیدہ مجدہ، علاقہ کے جید علماء، ائمہ، خطبہ اور اس مرکزی مسجد کی انتظامیہ سے تعلق رکھنے والے خدام رسول اور عاشقان آل و اصحاب رسول اور انتہائی عقیدت و محبت رکھنے والے شرکائے محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بھی چھوٹے بچے کے جذبات آپ نے دیکھے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تربیت کا بڑا ہی دخل ہوتا ہے۔ جیسی تربیت کسی بچے کو نصیب ہوگی ویسا ہی وہ نکھرے گا اور اس سے اچھے اعمال و اقوال ظاہر ہوں گے۔ تو دیکھو نا، اب اگر تربیت کو نندہ آپ کے خطیب صاحب جیسا ہوگا تو پھر یہی صورتحال ہوگی، اور اگر تربیت مصطفیٰ کی کسی کو مل جائے پھر اندازہ لگائیے اس ہستی کا عالم کیا ہوگا۔ ویسے تو ہر صحابی جنتی ہے، ہمارا عقیدہ ہے، خدا کا اعلان ہے کلًا وعد اللہ الحسنی، ہر صحابی جنتی، اور ہر صحابی پر رب راضی۔ کوئی ناراض ہوگا تو ان کا کیا بگاڑے گا؟ جس پر رب راضی ہو، اگر ساری دنیا ناراض ہو جائے تو اس کا کیا بگڑے گا؟ تو اگر کوئی کسی صحابی سے ناراض ہوتا ہے تو اپنا نقصان کر رہا ہے، ان پر تو رب راضی، رضی اللہ عنہم رضوا عنہ۔ تو ویسے تو ہر صحابی جنتی اور رب سب پر راضی، مگر پھر کچھ صحابہ کی کچھ ایسی فضیلتیں ہوتی ہیں جن کو آپ خصائص کہہ سکتے ہیں، خصوصی فضیلت جو کسی ایک ذات کو ملی دوسروں کو نہیں۔
کچھ ایسی فضیلتیں صدیق اکبر کو ملی جو صرف انہی میں پائی گئی، کچھ عظمتیں جناب فاروق اعظم کے حصے میں آئیں جو فقط انہی میں پائی گئیں، کچھ عثمان غنی ذو النورین کو ملی صرف انہی کا حصہ رہا، اور کچھ مولا علی کو نصیب ہوئی جو فقط انہی کی ذات میں موجود۔ ان میں سے ایک خصوصی عظمت و فضیلت تمام صحابہ میں سے کہ مولا علی کی پرورش نبی پاک کی زیر تربیت ہوئی۔ دیکھو یار، آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، جسم تیار ہوا، پھر روح پھونکی، زندگی آ گئی۔ تو آدم علیہ السلام نے ابھی آنکھ نہیں کھولی لیکن نبضیں چل پڑی، دل نے دھڑکنا شروع کر دیا، زندگی آ گئی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ارفع راسک یا آدم، ابھی آنکھ نہیں کھولی، یوں ہی روح پھونکی، حکم ہوا آدم اوپر دیکھ۔ اللہ نے کچھ دیکھنے نہیں دیا، یوں ہی روح پھونکی، فوراً فرمایا اوپر دیکھ۔ جب اوپر دیکھا تو فرآ نوراً فی سرادق العرش۔ اب جب رب نے کہا نا اوپر دیکھ، اوپر دیکھ کے آنکھ کھولی تو عرش پہ ایک نور چمکتا ہوا نظر آیا۔ عرض کی میرے مولا، یہ نور جو مجھے تو اب تو نے پیدا کیا، یہ پہلے سے پیدا ہو چکا ہے، ما ھذا النور یا رب، اے میرے اللہ تو نے میرے اندر روح پھونکی، زندگی عطا فرمائی، مجھے اور کچھ دیکھنے نہیں دیا، فرمایا اوپر دیکھ، سب سے پہلے مجھے یہ نور دکھایا، تو تعارف تو کرا یہ نور ہے کیا؟ ما ھذا النور یا رب۔ تو رب کریم نے فرمایا اے آدم، ھذا نور نبیین، بڑی شان والے نبی کا نور ہے، بڑی عظمت والے نبی کا نور ہے۔ اسمہ فی السماء احمد وفی الارض محمد، اس عظیم نبی کا نور ہے جس کا نام آسمانوں میں احمد ہے اور زمینوں میں محمد۔ اللہ نے کیا چاہا کہ پہلا انسان، پہلا خلیفہ اللہ نے پیدا کیا، تو رب نے چاہا کہ اس نور کو دیکھنے سے پہلے کچھ نہ دیکھے، سب سے پہلی نظر پڑے تو اس نور کو دیکھے آدم۔ اس واسطے روح پھونکتے ہی فرمایا ارفع راسک، اوپر دیکھو۔ تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے، ہمارے باپ نے، ہمارے جد اعلیٰ نے سب سے پہلے آنکھ کھولی تو نور مصطفیٰ کو دیکھا۔ پھر ایسی ہی سعادت اور خصوصی فضیلت مولا علی کو ملی۔ باب آدم کی سنت پہ عمل ہوا، پیدا ہوئے، ماں کی گود میں آ گئے۔ نبی پاک اس وقت کہیں باہر تشریف فرما تھے، گئے ہوں گے، رہتے وہیں تھے مولا علی اسی گھر میں، نبی پاک اسی گھر میں، جناب ابو طالب کے گھر میں۔ آپ کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد، حضور فرماتے تھے میری ماں کے بعد یہ میری دوسری ماں ہے۔
وہ چچی سب سے پہلے اگر کوئی ہاشمی خاتون اسلام میں داخل ہوئی تو وہ حضرت فاطمہ بنت اسد. کتنی قسمت والی. جب ان کا وصال ہوا قبر کھودی گئی، نبی پاک نے فرمایا ٹھہرو پہلے میں قبر میں لیٹ کے دیکھتا ہوں میری چچی کی قبر آرام دہ ہے کیسی بن گئی. پھر دفن کیا. وہ چچی جب یہ مولا علی پیدا ہوئے تو سرکار کئی بار گئے تھے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا. بچہ پیدا ہوا تو آنکھ نہیں کھولتا. ماں ہے پریشان، آنکھ نہیں کھول رہا، خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم تو نہیں، کوئی پریشانی، کوئی آنکھ بینائی بھی ہے کہ نہیں، آنکھ نہیں کھول رہا. ماں نے جتن کیا کوئی دودھ کا قطرہ وطرہ پیٹ میں جانا، نہ آنکھ کھولی، لب بھی بند آنکھ بھی بند. کچھ دیر میں رسول پاک جو باہر گئے ہوئے تبھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، باہر سے گھوم کر کے آئے، دیکھا چچی کی گود میں بچے کو خوش ہوئے. تو چچی نے فرمایا ہے میرے بھتیجے بچہ پیدا ہوا ہے آنکھ نہیں کھولتا، نہ منہ کھولتا ہے نہ آنکھ کھولتا ہے. اچھا میں دیکھتا ہوں. رسول اللہ نے جو جھک کے دیکھا فوراً آنکھ کھولی. یہ باب آدم کی سنت پہ عمل ہوا. ان میں جب روح اللہ نے پھونکی تو سب سے پہلے، اس سے پہلے آنکھ نہیں کھولی، آنکھ کھولی تو سب سے پہلے نور محمدی کو دیکھا. پھر مولا علی کا مقدر کہ انہوں نے آنکھ اس وقت کھولی کہ آنکھ کھولتے ہی سب سے پہلے چہرہ محمدی کو دیکھا. اور لب اب بھی بند ہیں. نبی پاک نے اپنی زبان سے کوئی میٹھی چیز لگائی، شہد یا کھجور، تو پھر اپنی زبان رکھی اس نو مولود بچے کے لبوں پر، ہونٹ کھولے اور حضور کے زبان مبارک سے نبی پاک کے لعاب کو چوسا. آنکھ وہ ملی جس نے سب سے پہلے چہرہ محمدی کو دیکھا، اور معدہ وہ جس میں سب سے پہلے لعاب محمدی پہنچا. یہ ہے مولا علی. خصوصی فضیلت. پھر رسول پاک کی تربیت میں رہے. یہی وجہ ہے کہ جب رسول پاک نے نبوت کا اعلان کیا تو نابالغ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے مولا علی، کیونکہ رہتے ہی حضور کے پاس تھے، سارا کچھ دیکھا. یہ ہے مولا علی شیر خدا کا. سرکار نے پوچھا چچی جان نام کیا رکھا ہے؟ بتایا گیا جی جناب ابو طالب نے یہ نام رکھا ہے، یہ رکھا ہے، میں نے یہ رکھا ہے، مختلف جو نام رکھے تھے. نبی پاک نے فرمایا نہیں، اس بچے کا نام علی. علی علی بنا ہے علو سے، جس کا معنی ہوتا ہے اونچائی، بلندی. علو اونچائی، بلندی، رفعت، عظمت. اور علی اسی سے صفت مشبہ کا صیغہ، بلندی والا، اونچی شان والا، عظمتوں والا، فضیلتوں والا. یہ معنی ہے علی کا. نام رکھ کے سرکار نے بتا دیا کہ یہ چند گھنٹے ہوئے جس بچے کو اس کا نام علی رکھ دیا ہے. یہ اشارہ تھا ہر میدان میں یہ اونچی شان والا. حضور نے نام رکھا اور پھر مولا علی نے نام کی لاج رکھی. کسی بھی میدان میں ڈھیلے نہیں پڑے.
عبادت کا میدان ہو اونچی شان، سخاوت کا مرحلہ ہو اونچی شان، جرت و شجاعت کا مسئلہ ہو اونچی شان، علم و معرفت کی صورت بنے، ہر جگہ بلند مقام، کیونکہ نام ہی اللہ کے محبوب نے رکھا تھا اونچی شان والا۔ ہر میدان میں، ہر مقام میں اونچا مقام۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ اور ایک اور خصوصی فضیلت دیکھو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے، کچھ صحابہ اکرام بھی ہجرت کر کے آئے، تو اب مدینہ منورہ میں تو کسی صحابی کا اپنا مکان نہیں تھا جو ہجرت کر کے آئے، اپنا کوئی رہائشی مکان نہیں، نہ کوئی دکان ہے، نہ کوئی باغ ہے، نہ کوئی کاروبار ہے۔ انصار مدینہ وہ کھلے مہمان نوازی پر اترے ہوئے ہیں، مگر ان مہاجرین میں سے کسی کا اپنا مکان نہیں تھا، تو رسول اللہ نے آسانی کے لیے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ مولا علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، حالانکہ وہ بھی مہاجر تھے نا، تو جس طرح ہر مہاجر کو کسی نہ کسی انصاری کا بھائی، تو مولا علی آئے آنکھوں میں آنسو کہ حضور آپ نے سب کو انصار میں سے کسی نہ کسی کا بھائی بنایا ہے، تو مجھے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تجھے کسی کا بھائی کیا بنانا ہے، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی۔ شان مولا ہے۔ اور علم، قرآن فہمی، وہ جو ارشاد ہے نا مولا علی دا، صرف سورہ فاتحہ اور بعض روایات میں صرف بسم اللہ کی تفسیر لکھوں تو کئی اونٹوں کا بوجھ بن جائے، اتنی بڑی تفسیر ہو جائے۔ قرآن فہمی، قرآن کو سمجھنا۔ فرمایا کرتے تھے کوئی آیت آپ پوچھو مجھ سے میں بتاؤں گا یہ آیت کب نازل ہوئی اور اس وقت سرکار کہاں تھے، کس مقام پر نازل ہوئی، اور اس کا شان نزول کیا ہے، کس کے بارے میں نازل ہوئی، یہ سب مجھے علم ہے۔ ایسی نظر، بعض دفعہ کسی صحابی کی نظر وہاں تک نہیں پہنچتی تھی، قرآن پاک کے مفاہیم اسرار میں مولا علی کی نظر۔ مثال کے طور پر ایک دیکھو، ایک شخص کی دو بیویاں، قدرت خدا بندی، دونوں حاملہ تھیں، دونوں کے ہاں بچے پیدا ہوئے رات کو، اور ہے دونوں اکیلیاں، وہاں کوئی اور نہ خاتون موجود ہے نہ مرد موجود ہے، بس دونوں ہیں، سوکن ہیں، ایک ہی شخص کی بیویاں، ایک کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، دوسرے کے ہاں بچی پیدا ہو گئی، اور زمانہ ہے مولا علی شیر خدا کا، امیر المومنین اس وقت آپ ہیں، تو جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا وہ ذرا تھوڑی کمزور تھی، اور جس کے ہاں بچی پیدا ہوئی وہ ذرا تکڑی تھی دونوں ایک ہی شوہر کی بیویاں۔ تو بچی والی نے یہ کیا کہ بچی اٹھا کے اس کے پہلو میں لٹا دی اور بچہ خود قابو کر لیا۔ وہ فریاد کرتی ہے کہ نہیں یہ بچہ میرا ہے، بچی تیری ہے۔ صبح کو جب شوہر نے پھیرا لگایا، پتہ چلا بچے پیدا ہوئے ہیں، تو اب وہی شکایت انہوں نے شوہر کو کی، جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا تھا وہ کہتی ہے یہ بچہ میرا ہے، اس نے چرا لیا ہے، بچی اس کی ہے جو میرے پاس۔ اب کیسے فیصلہ ہو جی؟ جو بھی آتا ہے ان سے پوچھتا ہے، وہ کہتے نہیں جی ہم سے قسم لے لو، گواہ دونوں کے پاس کوئی نہیں، اور قسم اٹھانے کے لیے دونوں تیار،
کیسے فیصلہ ہو؟ اصول ہے فیصلے کا کہ جو مدعی ہو وہ گواہ پیش کرے اپنے دعوے پر، پھر فیصلہ اس کے حق میں ہوگا، اور اگر وہ گواہ پیش نہیں کر سکا تو پھر مدعا علیہ جو ہے اس سے قسم لی جاتی ہے۔ گواہ پیش کرنا مدعی کے ذمے، وہ نہ ہو تو پھر قسم کس سے لی جاتی ہے؟ مدعا علیہ سے۔ اب مدعی وہ عورت ہے جس کے ہاں پیدا تو بچی ہوئی تھی مگر اس نے دوسری کا بچہ اٹھا لیا، وہ مدعی ہے، دعویٰ کر رہی ہے بچہ میرا ہے۔ اچھا بھائی، مولا علی کے پاس فیصلہ لے گئے، ہاں جی، وہ کہتی ہے بچہ میرا ہے، کہا اپنے دعوے پر گواہ پیش کر۔ میں نے کہا جی گواہ تو وہاں تھا ہی کوئی نہیں، ہم ہی دونوں تھیں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اچھا پھر قسم، وہ کہتی ہے میں بھی قسم کھاتی ہوں، وہ کہتی ہے میں بھی قسم کھاتی ہوں، گواہ دونوں کے پاس۔ مولا علی نے کیسے فیصلہ کیا آپ دیکھو، فرمایا اچھا بھائی کوئی تجربہ کار خاتون جو دائیاں ہوتی ہے نا، دائی، کوئی دائی بلاؤ تجربہ کار عمر رسیدہ۔ بلایا گیا، کئی صحابہ کرام بھی مجمع میں موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں مولا علی فیصلہ کیسے کریں گے۔ دو ہی صورتیں تھیں نا، یا گواہ ہوتے تو یا قسم۔ گواہ دونوں میں سے کسی کے پاس کوئی نہیں، اور قسم کھانے کے لیے دونوں تیار، جو سچی ہے وہ بھی قسم کھانے کے لیے جھوٹی ہے، تو کون کیسے پتہ چلے؟ دائی آ گئے، فرمایا ان دونوں عورتوں کو لے جا پردے میں، دو برتن چھوٹے جن کا حجم اور ضخامت ایک جیسی ہو، یعنی جیسے دو کپ پیالیاں کر لو یا دو گلاس چھوٹے برابر، جن میں ایک جیسا پانی آتا ہو، وہ لے، اور ایک میں اس کا دودھ حاصل کر، دوسری میں اس کا دودھ حاصل کر، پردے میں لے جاؤ۔ اب لوگ جو بیٹھے تھے سناٹا چھایا ہوا ہے، یہ کیسے فیصلہ ہوگا جی؟ ہکے بکے لوگ دیکھ رہے ہیں، اس خاتون نے ایسا ہی کیا۔ اب وہ دونوں برتن دودھ کے پیش کیے گئے، دونوں میں برابر برابر دودھ، برابر برابر پانی، ایک جیسے تھے نا۔ فرمایا اب ترازو لاؤ، ترکڑی لے آؤ۔ پہلے ترکڑی کا جائزہ لیا کہ اس میں کوئی اونچ نیچ تو نہیں ہے نا، برابر، ہاں ٹھیک ہے جی۔ فرمایا ایک کا دودھ اس پلڑے میں رکھو، دوسری کا ادھر۔ دیکھنے والے کہہ رہے تھے یہ کیسے فیصلہ ہوگا، دونوں میں دودھ برابر ہے، وزن بھی برابر ہوگا۔ مگر جب تولا گیا تو ایک طرف والا دودھ زیادہ وزنی ہوا، وہ جھکا ہوا ہے، اور دوسرے والا کم، حالانکہ بظاہر مقدار میں برابر ہیں مگر وزن میں فرق پڑ گیا۔ فرمایا جس دودھ کا وزن زیادہ ہے بچہ اس کا ہے، اور جس دودھ کا وزن ہلکا ہے بچی اس کی ہے۔ اور بالکل صحیح فیصلہ ہوا، واقعی جس خاتون کے ہاں بچہ پیدا ہوا تھا وہ بے شک کمزور تھی مگر اس کا دودھ وزن میں زیادہ بھاری نکلا۔ اب جس نے فراڈ کیا تھا وہ بھی چپ، اب کیا بولے؟ مولا علی نے فیصلہ، وہ تو چپ کر کے چلی گئی شوہر کے ساتھ دونوں۔ اب جو اہل نظر موجود تھے انہوں نے کہا اے حضرت جی یہ فیصلہ آپ نے کہاں سے نکالا، کیسے کیا، کس دلیل سے؟ فرمایا قرآن سے، یہ فیصلہ میں نے قرآن پاک سے کیا ہے، قرآن میں لکھا ہے۔ یا اللہ کرم، حضرت جی کہاں لکھا ہے قرآن پاک؟ فرمایا دیکھو قرآن پاک سورہ نساء
اللہ نے وراثت کے مسائل بیان فرمائے، اس میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، رب نے حکم دیا ہے کہ جب وراثت تقسیم کرو تو بیٹے کا حصہ ڈبل ہے، 2 بیٹیوں کے برابر۔ قرآن میں اسی کے مطابق وراثت اسلامی قانون ہو، یہاں ایسے ہی تقسیم ہو، 2 بیٹیوں کو جتنا ملتا ہے اتنا ایک بیٹے کو ملے گا۔ تو مولا علی فرماتے ہیں میں نے یہاں سے یہ سبق سیکھا، جو رب ہمیں حکم دے رہا ہے کہ بیٹے کا حصہ ڈبل ہے، اس نے غذا میں بھی بیٹے کا حصہ اجزاء زیادہ طاقتور رکھا۔ خطیب صاحب نے تو انہوں پکوایا ہے، پتہ ہے کیوں؟ اس نام دے ہوتے بھی مولا علی نے ایک باری فخر فرمایا سی میدان جنگ دے، جدوں آپ دے مقابلے جو آیا سی وہ یہودی جنہوں کہندے سن بھی یہ دے مقابلے 1000 بندے بھی ہون نا تے پھر بھی تکڑا ہے، وہ گرے کلا مولا علی دے سامنے آیا، دیکھے سو نوجوان ہے، کہنے لگا تو کتے میرے مقابلے، وہ میرے بھتیجے بچ جا میرے کو، غالباً غزوہ خیبر بچ جا۔ مولا علی نے کہا نہیں، میں بچن والا ہوندا تو میدان چاہتا ہی نا، مینوں جنہیں بھیجے ہے وہ بچن واسطے نہیں بھیجے، جھنڈا پکڑا کے بھیجے۔ انہیں کیا چل پھر، کہ نہیں باز آتا تو چل پھر وار کر کے دیکھ لے۔ مولا علی نے فرمایا نہیں، تیری حسرت نہ رہ جائے، تو پہل کر لے، اپنا ٹل لگا لے، تینوں بڑا ناز ہے نا۔ اس نے وار کیتا، کہنے لگا بچہ میں خیبر تے کونا کونا جاندا ہے، میں فلاں۔ مولا علی نے کہا میرا بھی نام میری ماں نے حیدر رکھے ہے۔ سمتنی امی حیدرہ، تو جانتا نہیں میں، میرا نام بھی میری ماں نے حیدر رکھے ہے، شیر۔ انہیں وار کیتا، مولا علی ٹال دے ہوتے ٹال گئے، ان واری مولا علی دی سی، جوش چاہ کے اچھلے، جتنا قد سی نا اتنا ہی اتے نو اچھل کے چھال ماری دو دے سہرے، ایک وار کیتا، سر دے ہوتے انہیں لوہے دا ٹوپ پایا ہے، تلے لوہے دی جیکٹ جنہوں زرہ کہندے ہیں، لوہے دا لباس، اور ضرب حیدری ایسی ضرب لگائی، سر دے ہوتے لوہے دا ٹوپ چر گیا، او دا سر مغز چر گیا، گردن چر گئی، سینہ چر گیا، پورے جسم دے 2 ٹکڑے ہو گئے، ادھا ادھر جا پیا، ادھا ادھر، تے تلوار زمین دے وچ تس گئی۔ مولا علی دی عظمت کون بیان کرے گا؟ شانہ مولا علی دی، اللہ وجہ کریم، اللہ اللہ اللہ۔ اچھا پھر فیصلہ جج رسول اللہ نے بنایا،
جدوں یمن فتح ہویا نا تے نبی پاک نے مولا علی نو کہا بھی جا تینوں یمن دا جج بنا دیتا ہے، اتھے جا کے تے فیصلے لوگاں دے کیس مقدمے سنیا کرو تے فیصلے کرو اللہ دے قانون دے مطابق۔ مولا علی خود فرماندے نے میں عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثتنی وانا شاب اقضی بینہم ولا ادری مل قضاء، یا رسول اللہ تسی میں جج بنا کے بھیج رہے ہو، میں اجے 9 عمر ہاں، تجربہ ہے کوئی نہیں، مینوں تے ججمنٹ دا معنی ہی نہیں آندا، تسی فرماندے ہو جا تینوں جج بنا دیتا ہے، تسی فرماندے ہو جا تینوں قاضی بناتا ہے یمن دا، مینوں قضاء دا معنی ہی نہیں پتا، تجربہ ہی کوئی نہیں۔ رسول اللہ دی بارگاہ وچ علم کورساں دے حساب نال نہیں ہوندا سی، 2 سالہ کورس کر لے 6 مہینے دا کورس کر لے، جو نہیں اوتھے فیضان کنج ملدا سی، فرمایا ادھر آ، مولا علی فرماندے نے حضور نے اپنا ہاتھ میرے سینے تے رکھیا تے زبان دے اتوں ایک جملہ کہیا دعائیا، اللہم اہد قلبہ وثبت لسانہ، میرے اللہ میں انہوں جج بنایا ہے تے اے دا سینہ تے دل روشن کر دے تے اے دی زبان دے اتوں کدی کوئی غلط فیصلہ جاری نہ ہو دے۔ وہاں نے بس میری کائے ہی پلٹ گئی، حضور دے ہاتھ دی برکت دے دعا نال تو میں سمجھ رہا سا بھی ہن میرے تو بڑا جج کوئی نہیں، کوئی اوکھے تو اوکھا بھی مسئلہ آیا ہے تے میں نو کوئی پرواہ دے وچ کوئی تردد تذبذب نہیں ہویا۔ انہاں وچوں ایک تانوں سنا دے، ایک بندہ 17 اونٹ ہو دے، تقریر میں ذرا اردو پنجابی رلا میں لا کے کردہ کیونکہ میں نے پتا ہے میں پنجاب دا بھی دل لاہور اتھے بیٹھا ہویا، لکھنؤ نہیں بیٹھا ہویا۔ 17 اونٹ فوت ہون لگا تے انہیں وصیت کیتی 3 بندیاں دے بارے وچ، غالباً ہوتی اپنی کوئی اولاد یا نسبی وارث کوئی نہیں ہونے نا، ورنہ تے وہ قرآن حدیث طے شدہ بھی ہے اتنے سے، تو انہیں وصیت کیتی بھی ہے 17 اونٹن میرے تے میرے مرن تو بعد انہاں دا نصف فلاں بندے نو دینا ہے تے تیسرا حصہ فلاں بندے نو دینا ہے تے 9واں حصہ فلاں بندے نو دینا ہے۔ یہ 3 دے بارے چ وصیت کر گیا، ایک نو انہاں دا آدھ نصف ہے، کل جڑے میرے اونٹن اے دا نصف فلاں نو دینا ہے تے تیسرا حصہ فلانے بندے نو دینا ہے تے 9واں حصہ فلاں، لیکن اونٹاں نو ذبح کر کے گوشت نہیں بننا، زندہ اونٹ تقسیم کرنے تے قیمت لگا کے پیسے بھی نہیں، اونٹ ہی تقسیم ہوون تے زندہ تقسیم ہوون تے پورے برابر تقسیم ہوون، کسے نو گھاٹا نہ پوے۔ اے اوکھی جئی وصیت کر کے او تے گیا، اللہ دا بندہ ٹر گیا، پیچھے پہ گیا وقت کیویں تقسیم کریے بھائی۔ اور جنوں اد دینا ہے اونٹ نے 17 تے 8.5 بنے نا، 8 تے پورے ہو گئے تو اتے پھر وہ ادھا کٹاں گے تے تائیوں اد ہوگا نا نصف، وہ کہندا ہے کٹنا بھی نہیں، ذبح بھی نہیں کرنا، تو یا دی چلو قیمت 17ویں اونٹ دی قیمت کر کے تے کر دیو، نہیں اچھا جی۔ تے جنوں تیسرا حصہ دینا ہے انہوں کیویں دئیے؟
ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ ਤੇ 6 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪੂਰੇ 5 15 ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ 5 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ 17 ਤੇ 6 ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ 18 ਹੁੰਦੇ, ਇਹ 17। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ 9ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਤੋਂ ਘੱਟ, 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ہے تو 2 پورے نہیں کیونکہ 18 ہوندے نا پھر 9واں حصہ۔ بڑے پریشان حال، بڑے بڑے عقل مند، فہم و فراست والے، علوم ریاضیہ دے ماہر تے فیل ہو گئے۔ کسی نے کہا یہ جے اوکھے مسئلے رسول اللہ دے بنائے ہوئے جج کو حاصل ہو گئے، اتھے جاؤ ضرور کوئی نہ کوئی حل نکل آئے۔ اللہ اکبر۔ پہنچے جی مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی بارگاہ دے اندر، اتھے بھی وہی منظر، لوگ سوچی پہ گئے بھی انہیں تک کی فیصلہ ہوگا۔ ضروری بات ہے وہ بندے نے اپنی اگر وصیت کیتی ہے تو وصیت تو غلط ہے۔ اگر اونٹ اس طرح تقسیم کرنے تو پھر زندہ نہیں تقسیم ہو سکتے، 2-4 ضرور ذبح کرنے ہی پینے، تو یا پھر قیمت کر کے، تو یا پھر کسی نو ود ملے گا دوسرے نو گھٹ ملے گا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جدوں انہوں نے بیانات سنے تو بھرے مجمع چ مسکرا رہے، ذرا بھر پریشانی نہیں۔ کیوں؟ وہ نبی پاک نے سینے تے ہاتھ رکھ کے دعا دے چھڑی سی نا، اللہم اہد قلبہ وثبت لسانہ، میرے اللہ اس جج دا جن میں جج بنایا ہے اے دی زبان تو کدی کوئی غلط فیصلہ نہ آوے۔ فرمایا اچھا، اپنے غلام کمبر نو بلایا، مولا علی دے غلام دا نام سی کمبر۔ کمبر جاؤ یار میری اونٹنی گھر بندی ہوئی ہے نا، ایک ہی ہے، انہوں لے آؤ۔ فرمایا بھئی 17 اونٹ لینڈ تے کھڑے کر دیو، اونٹنی لے آیا۔ فرمایا انہوں بھی اتھے لینڈ اچ کھڑا کر دے۔ ہون کل کتنے ہو گئے جی؟ مگر ہون ہی نہ پا کرنا بھی ہو تو پھر 18 تقسیم کیتے ہیں نا جی، 17 کر دے نا، نتیجہ دیکھو ذرا۔ وہ یہ سوائے جائے کہ یہ تو ہر کوئی کر سکتا سی، اونٹ ودا دینے یا گھٹا دینے، اونٹ اتنے ہی رمن تے پھر ہے نا۔ دیکھو مولانا فرمایا چلو جی ہون آ جاؤ وہی تینوں سامنے، جنہ جنہ دے بارے چ وصیت ہے، لوگ دیکھ رہے، آ وہی اور جدے بارے چ وصیت ہے بھی انہوں نصف دینا ہے، آئے گل لبیک جی۔ میں لے لے کتنے 18، انہوں دا نصف کتنا بنتا ہے 9، چل 9 پھڑ تو فارغ ہو۔ باقی سوچن لگ پہ بھی انہوں ود ملے، 9 پورے دے حصے بندے نہیں سن 17 وچوں، تو ان دوسرے دے حصے گھٹ جان گے۔ پھر ایک نو جو زیادہ دے چھڑے ہے، یہ دے 8.5 بندے سن، دیتے 9، دوسرے نو گھاٹا پوے گا نا۔ چل بھئی تو تے 9 لے نہ فارغ۔ وہ پھر رکیا نہیں، خوشی نال کے بعد کرے حساب خراب ہوئے پھر نہ مینوں آ بھائی جدہ تیسرا حصہ ہے آ گیا جی۔ فرمایا 18 دا تیسرا حصہ کتنا بنتا ہے جی؟ کیوں جی 18 دا تیسرا حصہ 6، میں چل 6 تو پکڑتے لے جا۔ انہیں بھی دوڑن والی کی تھی کہ 17 وچوں پورے 6 میرا حصہ بنتا نہیں، زیادہ ہی ملے ہے، گھٹ نہیں۔ ہوں تیسرے رہ گیا انہوں گھاٹا، فرمایا تیرا 9واں حصہ ہے نا، 18 وچوں 9واں حصہ کتنا بنتا ہے جی؟ 2۔ فرمایا 2 تو لے جا۔ پہلا لے گیا سی 9، دوسرا لے گیا کتنے ہو گئے؟ اے تیسرا لے گیا 2، کتنے چلے گئے؟ اور کمر چل اپنی اونٹنی کر لے جا۔
یہ تے ذرا علمی بات مولا علی دی شان بیان کرتے چلو مکھنی تے ہے کوئی نہیں. اچھا کچھ فراڈیے بھی ہوندے نا انہوں نے اپنے فراڈاں دے اوتے بڑا ناز ہوندا ہے اعلیٰ درجے میں او چنگے والے قانون دا مذاق اڑا کے رکھ دیں دے ججاں نو پھسا دیں گے اپنی چلاکیاں نال حکمراناں نو پھسا دیں گے. ایہو جہی ایک فراڈیا مولا علی دے زمانے وچ بھی ہے کلمہ پڑھدا سی. او مسجد وچوں وہ جڑے لوگ تیل پاندے سن نا دیوے جلان واسطے روغن زیتون مسجد اس ویلے لائٹاں شائٹاں تب یہ تو کوئی ہے نہیں سی نا جی. وہ دیوے جلدے سن لالٹینا وہ تیل دی جگہ روغن زیتون تاکہ بو نہ پیدا ہوئے مسجد. وہ لوگ مسجد تیل پاون تے وہ پلٹ کے لے جائے انہوں جڑا کوئی کہے اگوں کہے تیرے گھروں کوئی شے لئیے میں تے اپنے رب دے گھروں لئیے میں او دا بندہ ماں او میرے رب دا گھر ہے میں جانا تے رب جانے. اگر رب نو گوارا نہیں ہوئے گا تو میں نو پکڑ لوے گا. تو اپنے گھر دی گل کر میں تیرے گھروں کوئی لیا لاجواب کر دے وے. شکایت مولا علی تک پہنچی. جی وہ ہے کہندا ہے اچھا وہ کوئی دلیل نہیں منتا نہیں جی وہ کہندا ہے سیدھی سیدھی گل ہے جہدا گھر ہے وہ مینو پکڑے وہ قادر ہے وہ کوئی تہاڈی طرح مجبور ہے وہ پکڑے جی انہوں یہ منظور نہیں تو مینو پکڑے مار دے وے یہ وہ تو مطلب ہے وہ خوش ہے میں وہ گھروں تیل لے جانا گھر والا خوش ہے تو تمہیں کی ہے. انہیں آخری گل جی مکان لگا دھماکہ خیز گل مولا علی نے کہ اچھا یہ کرتا ہے ٹھیک کس ویلے آندا ہے جی فلاں ٹائم تے وہ آندا ہے جس ویلے نماز دا ٹائم نہیں ہوندا نا اس ویلے وہ آندا ہے تے بس اچھا مولا علی جا بیٹھے اسے ٹائم میں جس ویلے وہ آندا سی مسیح تے جا کے سینے چ بیٹھ کے نال اپنی لاٹھی بھی بیٹھے. وہ نے جدوں ویکھیا نا بابا جی بیٹھے نے کہنے لگا کوئی گل نہیں دلیل میری پکی ہے کی جواب ہے میں تو رب دے گھروں لے رہا نا. مسیح داخل ہویا تو کہندا ہے حاضل بیت بیت اللہ. مولا علی نے سنا کے کہندا ہے ایک گھر اللہ دا ہے ایک گھر حاضل عبد و عبد اللہ تے بندہ بھی گھر اللہ دا ہے میں بندہ بھی تیل پلٹ کے لے آ رہا ہے تو گزرے بڑا خوش میں کامیاب ہو گیا. کہندا ہے حاضر زیت اللہ یہ تیل بھی اللہ دا ہے گھر بھی اللہ دا میں بندہ بھی یہ تیل بھی کسی نو کی دخل ہے. تو مولا علی نے چکی لاٹھی کس کے ماری فرمایا حاضل عصا اللہ اے سوٹا بھی اللہ ہے. اوتھے جا پہ اٹھ کے کہندا ہے سرکار آج تک کسی نے سمجھایا ہی نہیں سی ہن سمجھ آ گئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.